اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستو، بات چل رہی تھی کہ حاجت بھی انسان پر اللہ ڈالتے ہیں اور حاجت پوری کرنے کا سلیقہ اور طریقہ بھی اللہ رب العزت انسان کو سکھلاتے اور بتلاتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے دوستو؟ تاکہ اللہ کے درمیان اور اللہ کے بندوں کے درمیان رابطہ ہو جائے، اللہ کے درمیان اور اللہ کے بندوں کے درمیان رشتہ مضبوط اور مستحکم ہو جائے، اللہ کے درمیان اور اللہ کے بندوں کے درمیان شیطان جو شکوک و شبہات ڈالتا ہے اس راستوں کو بند کر دیا جائے۔ مختلف دروازے پر جو انسان بھٹکتا ہے ان مختلف دروازوں سے کاٹ کر کے ہٹا کر کے اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے دروازے سے چمٹ جائیں اور میرے دروازے سے جڑ جائیں۔ کیوں کہ انسان کی تخلیق میں، پیدائش میں اللہ کی ذات کے سوا کسی کا کوئی دخل نہیں۔ جی، ماں کے پیٹ میں اتنا خوبصورت انسان اور انگنت لا تعداد، جی، والذی خلق فہدا قدر فہدا، ہر آزاد مناسب عطا کیا، انگنت آپ کے جسم میں سرائین ہیں، نسیں ہیں، آپ کے پیٹ کے اندر کتنی چیزیں ہیں۔ اللہ وہی ہے کہ خالص دودھ کو من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، جی، غلاظت کی تھیلی، فرش غلاظت کی تھیلی اور خون، ان کے درمیان سے بغیر بدبو کے خوشبودار سفید دودھ نکال دیتا ہے، پھر بھی انسان اللہ کو نہیں پہچانتا ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ تو انسان اللہ کو پہچاننے میں دھوکہ نہ کھائے۔ گناہ اپنی جگہ ہے، وہ معاف کرے گا سب کو، لیکن اس کی شناخت، اس کی معرفت، اس کی پہچان، اس کا استحضار بندے کو ہونا چاہیے کہ بندہ کا کوئی خالق مالک ہے، جو اس کا خالق ہے یہی اس کی ضرورت کو بھی پوری کر سکتا ہے۔ تو بہرحال دوستو، بات ہو رہی تھی کل، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے بھی اللہ ہی سے اپنی تمنا، آرزو، حاجت، چاہت، جی، پریشانی اور غم کا اظہار کیا۔ کیوں کیا؟ کہ سارے ہی کے سارے بندے ہیں اللہ کے، اور اللہ رب العالمین معبود برحق ہے، تاکہ یہ رشتہ اور مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے۔ اب پھر جب رشتہ مضبوط ہوتا ہے دوستو، جی، تو انسان اللہ کے قریب جاتا ہے، پھر یہ دل سے کچھ کہتا ہے اور وہ سنتے ہیں، اس میں ان کو لذت ملتی، اور ادھر سے اللہ کے انوارات ان کے قلوب پہ نازل ہوتے ہیں، اور اس انوارات کے اندر انسان اللہ رب العالمین کی معرفت کی سیر کرتا ہے۔ جی، کس کی سیر کرتا؟ معرفت کی۔ اس کے اوپر وہ تمام کی تمام چیزیں جتنی اس میں استعداد ہوتی ہے، اس استعداد کے مطابق اس پر اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی چیزوں کو کھولتے ہیں۔ اس لیے یہ دنیا کو عالم غیب بنایا گیا، اور وہ دنیا عالم شہادت ہے، وہاں کوئی چیز چھپی چھپائی نہیں ہوگی، وہ سب بالکل عیاں اور بیاں ہوگی۔ تو بات ہو رہی تھی دوستو حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی۔ سنیے، جعفر صادق اہل بیت ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک دفعہ مدینہ منورہ تشریف لائے، جی،
لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے کہ ان سے استفادہ کریں۔ انہوں نے بڑی پیاری بات کہی جو مجھے آج آپ کو بتانا ہے، اور ایک دو دن میں یہ درس ختم کر کے ہم آگے چلیں گے، چونکہ یہ بہت اہم درس تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تعجب ہے 4 لوگوں پر، بہت غور سے سنیے جی۔ سب سے پہلے اس شخص پر جو مصیبت میں پھنسا ہوا ہو، کہاں پھنسا ہوا ہو؟ مصیبت میں پھنسا ہوا ہو، اور یا ارحم الراحمین نہ پڑھتا ہو۔ حالانکہ قرآن کریم میں حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب نے جب اپنے رب کو پکارا کہ میں مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں اور آپ ارحم الراحمین ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کی، اور دعا قبول کر کے کیا فرمایا؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ۔ ہم نے ایوب کی دعا کو قبول کی اور ایوب کی تکلیف کو، غم کو، مصیبت کو، پریشانی کو، ٹینشن کو، ڈپریشن کو ختم کر دیا۔ تو جب بندہ یا ارحم الراحمین کہہ کے پکارتا ہے تو اللہ رب العالمین کی رحمت کو جوش آتا ہے کہ یہ بیچارہ نادار، کمزور، ضعیف، بالکل نتھنگ، زیرو، اور کس کو پکار رہا ہے؟ کائنات عالم کے مالک کو پکار رہا ہے، تو اب اس کی مشکل کو حل کرنا چاہیے۔ چنانچہ قرآن نے کہا اس کی مشکل کو حل کر دیا جاتا ہے۔ دوسرے یونس علیہ السلام کا واقعہ بہت سنتے رہتے ہیں ہم۔ ان کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے تو اللہ رب العالمین نے ان کے دل میں الہام کیا، تو کیا پڑھا انہوں نے؟ لا الہ الا انت سبحانک، سبحانک پر وقف کیا کرو، ٹھہرا کرو، انی کنت من الظالمین۔ میں سنا چکا ہوں پہلے، قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں لولا انہ کان من المسبحین، یونس میری تسبیح نہ کرتا، یعنی سبحانک نہ کہتا، تو للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت کے دن وہ مچھلی ہی کے پیٹ میں رہتا۔ جی اللہ کیا کرتے؟ اس کے بعد فاستجبنا لہ، میں نے یونس کی پکار کو سن لیا، اس کے دکھرے کو، ہماری زبان میں کہتے ہیں اس کی بپتیا کو، اس کے غم کو، اس کے علم کو، اور ان کے دکھ درد کو میں نے کیا کر لیا؟ اللہ اکبر، قبول کی۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور جس غم میں مبتلا تھے یونس، اس غم سے ان کو میں نے کیا کر دیا؟ نجات دے دی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر مناؤ کو الحمدللہ۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، قیامت تک ہر مومن کو، دیکھو قرآن کریم نے ایک بات کہی ہے، معاف کر دینا مجھے، نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، مومن کو قیامت تک میں اس کلمے سے نجات دوں گا۔ اب مومن پر اگر میں تقریر کروں یا بات کروں تو پھر لمبی بات ہو جائے گی، یعنی کہ جس کے دل میں اللہ کی قدرت کے اندر ذرہ ایچ پیچ اگر مگر، ہم لوگوں میں کیا ہے؟ یہ اگر مگر بہت ہے، مجھ سے میں بڑا گناہ گار ہوں، ہماری دعا کرو۔ کس نے کہا قرآن میں ایک جگہ ہے؟ بتا تو کہ ایک جگہ ہے کہ میں گناہ گار کی دعا قبول نہیں کروں۔ میں نے 2 دن پہلے ایک بات کہی تھی کہ ایک پنڈ ہے گاؤں والا، اس کی 2 بھینس ہے، ایک بھینس بالکل صاف شفاف ہے اس کی، اور ایک بھینس کو کیچڑ لگا ہوگا، گندی ہے، تو دھلائی جب کرے گا کسان اپنے بھینس کی تو پانی کس بھینس کے لیے اوپر زیادہ خرچ ہوگا؟ بول یار، جو گندی ہے نا، تو معلوم یہ ہوا گناہگار جتنا بڑا ہے اتنی اس پر اللہ کی رحمت زیادہ ہوگی۔ صاف بھینس کو تو 1 کلو پانی میں انسان بہا دے گا، اور گناہگار کو اسی کو قرآن نے کہا ہے۔ اصل میں قرآن تم لوگ پڑھتے نہیں نہ ہو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ مشکل یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں، پڑھتے کب ہے؟
جب وہ بڈھا دادا دادی بابا ماں مر جائے اور وہ بھی کرایہ کے مولوی کو لاتے ہیں کہ قرآن پڑھ دو بریانی کھلاؤں گا، اس لیے میں کسی کے قرآن خوانی میں نہیں جاتا ہوں. بھائی پوری زندگی اس نے موج کیا تو کوئی میرا ٹھیکا ہے اس سے کہ قرآن پڑھوں تیرے لیے؟ بتا میں بہت ٹیڑھا آدمی ہوں بھائی پوری زندگی بازار میں وہ گھوما ہے، مستیاں اس نے کی ہے، تو میرا کنٹیکٹ ہے اس سے کہ میں اس کا جا کے قرآن پڑھوں؟ کیوں پڑھوں اس کے لیے قرآن؟ اس نے میرے نبی کی نہیں مانی، مانا اس نے میرے نبی کی، اپنے رب کی نہیں مانا اس نے. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کر، اور یہ بازار میں جا کر کے موج مستیاں کرتا تھا. تب آ گیا نا، آنے دے، اس سے میں نمٹتا ہوں پھر. میں بہت ٹیڑھے مزاج کا آدمی ہوں بھائی، نرم بھی ہوں ٹیڑھا بھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس نے کہا تھا آپ کو بدماشیاں کیجیے؟ جب بدماشی اس نے کیا تو ہم کو کہتے ہیں کہ قرآن پڑھی آبا. جتنی آیتیں ہیں اس قرآن کریم میں کہ نماز نہ پڑھنے پر کتنی وعیدیں ہیں، یہ ساری آیتیں اس کو قبر میں پٹوائے گی. جا کے پوچھ لو، یقین نہیں ہے تو جاؤ سونا پور میں آج. پوری زندگی نماز نہیں پڑھا اس نے، مولوی کے قرآن پڑھ دینے سے اس کی بخشش ہو جائے گی؟ ہاں ثواب ملے گا، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن موازنہ ہونا چاہیے نا بھائی. ترازو میں، پلڑے میں، پھر میزان کی قیامت میں کیوں قائم ہوگا؟ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ سب ایسی تھوڑے نہیں کہ پڑھ کر کے موج مستی کر چل. تو امام جعفر صادق نے دو بات یہ کہی. اب چلو تیسری بات سن. احد میں حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ایمانوں سے ہو گیا گٹھ جوڑ. مسلمان شہید بھی ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں. جا کے دیکھو حضرت امیر حمزہ بھی وہی شہید ہوئے. جنگ ختم ہو گئی، ابو سفیان واپس گیا. راستے میں اس کو شیطان نے چونٹی کاٹ لی. ارے ہم تو جیت گئے تھے، مسلمان پسپا ہو گئے، ہم تو بیکار واپس آ گئے. ہم ایک حملہ اور کرتے تھے ان کا صفایا ہی ہو جاتا، ان کا صفایا ہی ہو جاتا. تو شیطان نے چونٹی کاٹا کہ پھر دوبارہ چلتے ہیں، حملہ کریں گے اور ان کا صفایا کر دیں گے. یہ بات حضرت مختصر سنا رہا ہوں، جہاں پر سورہ آل عمران کی آیت ہے وہاں جا کے تفصیلی واقعہ دیکھو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہو گئی. حضور نے کہا کہ ٹھیک ہم مقابلہ کریں گے. آپ نے کہا دیکھو کوئی تازہ بدم نوجوان نہیں جائے گا، وہی زخمی جوان جائے گا ہمارے ساتھ جو جنگ احد میں جن کو زخم لگا یہی جائیں گے اور اللہ ہم کو فتح و نصرت دے گا. جی اس کے پیچھے بہت سارے لمبے واقعات ہیں. صحابہ نے سنا کہ یہ بات آقا نے فرما دیا تو آپ کی طرف تھوڑے نہ تھے وہ لوگ. ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نہیں بولنا چاہیے، سوچنا چاہیے، ہم لوگ تھکے ہوئے ہیں اور ہم دوبارہ جائیں گے. یہ سب آپ ہوتے تو کہتے. آپ کو کرم، آپ داڑھی والے جتنے ہو زیادہ تم کو کہتا ہوں، اس لیے کہ ایچ پیچ ہمارے یہاں بہت ہے. صحابہ نے سنا کہ آقا نے فیصلہ کیا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے. یہ قرآن ہے، سورہ آل عمران ہے دوستو، سورہ آل عمران آیت نمبر 173. اس کی تفسیر جا کے کسی کتاب میں جا کے دیکھو. جی صحابہ نکل پڑے، نبی اکرم بھی چل پڑے. جی اس کو بدر صغریٰ بھی کہتے. جب یہ بات کہی کہ ہمارے لیے تنہا اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ کا ترجمہ ہے اللہ میرے لیے کافی ہے، وَنِعْمَ الْوَكِيلِ، ہمارا وکیل کون ہے؟ تم کہا کہ ذرا تو دیکھو، تم تو کہتے نہیں مولوی صاحب پہلے تو ہم تدبیر کریں گے، جب ہم ہاریں گے نا جب کہیں گے اللہ تسی سنبھالو. اب یہی نہ کہتے ہیں بھائی ہم اپنی پوری تدبیر کرتے ہیں دشمن سے انتقام لینے کی، اور جب ہار جاتے ہیں تو کہتے یار کیا کریں، اللہ کی سپرد کر دیا. یعنی اللہ کو سیکنڈ فرسٹ چانس خود لیتے ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ. قرآن کہتا ہے جب یہ جملہ صحابہ نے کہا وہاں پہنچے، کاروبار کیا، تجارت کیا، خوب نفع ہوا. اور بھی روایتیں
کہ وہ جو لے کر کے آئے تھے مال متا سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے دہشت کے مارے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اسی آیت کا اگلا ٹکڑا ہے. فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ. حسبنا اللہ و نعم الوکیل جب کہا انہوں نے تو اللہ نے ان کو یہ اتنا گھر سے گئے تھے نا 100 200 500 1000 سمجھانے کے لیے, تو آئے ملین لے کر کے. فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ, اور اللہ کا فضل لے کے آئے. اللہ اکبر. لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ, ان کو کوئی برائی بھی نہ چھوئی. کیوں؟ اس کلمے کی برکت سے. اب ایک وظیفہ سن لو. ہمارے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی, جن کو آپ غوث پاک یا بڑے پیر صاحب کہتے ہو, میں بھی کہتا ہوں جی, الحمدللہ اللہ نے ان کی مجھے زیارت کرائی. میں نے بتایا تھا جناب, اور خواب ہی میں مجھے کتاب دی پڑھنے کے لیے, الفتح الربانی, پھر خرید کے پڑھی پوری کتاب. خیر, بہت خوبصورت, بہت حسین, جمیل, بہت نورانی شکل ہے پیر صاحب کی. خیر, ان کا ایک وظیفہ ہے, اس کا نام ہے ختم قادریہ. بہت سارے لوگ قادری ہو گئے لیکن ان کو کچھ پتہ نہیں قادری کس کو بولتے ہیں. خالی لکھتے ہیں قادری. کس پہ لکھتے ہیں؟ کاغذ میں قادری, اور ہے بالکل پادری, کچھ نہیں پتا. تو ان کا وظیفہ ہے کہ مشکل پیش آئے تو پہلے حضرت خاتم النبیین پر درود پڑھو. اللہ میرے والد کی قبر کو نور سے بھر دے. میں چھوٹی عمر کا تھا, 15 16 سال 17 سال کی عمر کا تھا. آج سے 45 47 48 سال پہلے کی بات. تو انہوں نے سب سے پہلے یہ وظیفہ مجھے اجازت دی, میرے والد نے. وہ بھی ایک پیر صاحب تھے لیکن کبھی پیر نہیں کہلائے. پہلے درود پڑھیے, نماز والا کم سے کم 11 دفعہ, ورنہ دوسرا 100 دفعہ, 500 دفعہ پڑھیے حسبنا اللہ. اور حسبنا اللہ میں کانسیپٹ کیا ہونا چاہیے؟ مثال کے طور پر ایک مقدمہ ہے میرا. ایک آدمی نے پیسہ فراڈ کر کے لے لیا, 1000 2000 5000 6000 10000 ملین ڈلین بلین, اب وہ دے نہیں رہا ہے. اور آدمی اتنا بڑا ڈون ہے کہ ٹچ کرو تو یہ دیکھا میری طرف یہ ہو جائے گا. تب میں کیسے نمٹوں اس سے؟ اس کو کچھ نہیں کرنا. میں دیکھو آپ کو تعلیم دیتا ہوں, دشمن سے کبھی نہ بھرو, دشمن کو اس سے بھرا دو. کس سے؟ نہیں, یہ تو ہمارے اندر کمی ہے. ہم لوگ کہتے ہیں نہیں مولوی صاحب میں دیکھتا ہوں مائی کا پوت لے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں گئے تھے دوسرے کو مارنے, نام نہیں لوں گا, اور انہی کی بندوق چھین کر کے, نام نہیں لوں گا. جیسے میں گیا کسی کو مارنے, ہماری ہی بندوق چھین کے مجھے ہی مار دیا اس نے, نام نہیں لوں گا. چونکہ کہتے تھے میں ڈون ہوں, تو کیا پتا بڑا ڈون تو وہ ہے. یہ اللہ کی غالب ہے طاقت. خیر, تو حسبنا اللہ میں یہ کانسیپٹ رکھو کہ اس کیس میں, اس مقدمے میں, اس آدمی سے نمٹنے میں میں نہیں نمٹوں گا. میرے لیے اللہ کافی ہے, میری طرف سے اللہ نمٹے گا. وَنِعْمَ الْوَكِيلُ, اور میرا وکیل کون ہے؟ اللہ, جو میری طرف سے فائٹنگ کرے گا. میں فائٹنگ نہیں کروں گا. تو سوچتا ہوگا کہ میں اتنا موٹا ہوں نا, ماروں گا ایک باکسنگ تو مفتی صاحب کا ہو جائے گا ستیہ ناس. جی, تو کبھی کبھی انسان کو چونٹی کاٹ لیتی ہے تو مر جاتا ہے. معلوم ہے تم کو؟ چونٹی نہیں کاٹتی, اس سے بھی میں نے کم میں دیکھا. جا رہا ہے, پاؤں میں ٹھوکر لگ گیا انگوٹھے میں, اور پوائزن ہو گیا, پتہ نہیں چلا, اور زہر پورے جسم میں پھیل گیا, 3-4 روز میں صفایا. چونٹی بھی نہیں کاٹا نا. اللہ تعالیٰ تو بڑی قدرت والے ہیں. وَمَا أَنزَلْنَا مِن جُنُودٍ, ہم کو آسمان سے فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ, اور مجھے نازل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تمہارے جسم میں میری فوج موجود ہے. تمہارے برین کو ہیمریج کر دوں گا. تم بولتے برین ہیمریج نہیں, یہ اللہ کی فوج تھی جو تم کو مار دیا. گردے کو فیل کر دوں گا, وہ میری فوج ہے. تمہارے باپ کی دی ہوئی ہے گردہ تمہارے دل میں. لوگ بولتے گردہ فیل کر گیا, گردہ تیرے باپ کا تھا یا اللہ کا دیا ہوا ہے؟ بول جلدی جلدی. تو پھر کڈنی فیل کر گئی, اپینڈکس پھٹ گئی. پھٹی نہیں,
یہ سب اللہ کی فوج ہے جو آپ کے جسم میں کام کر رہی ہے اس کی مرضی سے. بغاوت کرو گے تو اپنی فوج کو کہہ دے گا اس کو مار دو, اور بستر پر تم کو تڑپا تڑپا کر کے مارے گا. کہ ایمان کمزور ہے, کہو گے مجھ سے کڈنی فیل کر گئی اور میرے جیسا ہوا تھا. نہیں, اس نے فیل کرا دیا. کیوں؟ یہ بازار میں جاتا تھا تو بڑی اکڑفو دکھلایا کیا کرتا تھا. اب آجا بیٹا, نمٹ گیا تم سے, کڈنی نے تم کو پہنچا دیا سونا پور, اب آجا تو میرے پاس, ادھر نمٹتا ہوں تجھ سے میں. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 500 دفعہ پڑھو اور پھر اللہ سے دعا مانگو. میرا اپنا بھی معمول ہے دوستو, 2 دن 3 دن کسی مشکل کے لیے پڑھتا ہوں, اللہ مشکل حل کر دیتا. جس کی نہیں حل ہوتی وہ جانے اور اس کا ایمان جانے. مجھے تو ایمان ہے اللہ پر, میں ہاتھ پاؤں توڑ کے اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں. اور ایک طریقہ ہے شاذلیہ کا, علم ہے, چھپانا جائز نہیں, ورنہ چھپا دیتا میں تم سے. شاذلیہ سلسلہ بہت قوی الحیکل ہے, ان کے یہاں بڑا سخت مجاہدہ. اور زمان صاحب کے ان کا وظیفہ یہ ہے کہ 450 دفعہ پڑھو حسبنا اللہ و نعم الوکیل. کتنی دفعہ؟ 450. صحیح بولا غلط بولا جی؟ اس کے بعد جب 450 ہو جائے تو پڑھو فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء. اس کو 6 ٹائم پڑھو, 6 دفعہ. اور جب 6 ہو جائے تو آیت مکمل کر دو. واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم. پہاڑ نہیں, ہمالیہ کی چٹان ہو, اس کو بھی توڑ دو, پاش پاش کر دے گا یہ. لیکن ہر چیز کے لیے 2 دن پہلے کہا تھا کہ اپنا ایمان پہلے وہ ضروری ہے. اب دیکھو گے پھر بلو رات میں اب کہو گے ایمان ہمارا مکمل ہے, تو بھائی میں گارنٹی نہیں لیتا تمہاری. ہاں, ہم اللہ والوں کی گارنٹی لیتے ہیں. اللہ کا کلام ہے, اس کو اسی یقین کے ساتھ پڑھنا ہے. میں نے ایک دن کہا تھا نا پہلے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہی نے ہی فرمایا, میں نے عبارت پڑھ کے سنا دیا تھا کہ لفظ اللہ ہی اس میں اعظم ہے, شرط یہ ہے کہ یہاں غیر اللہ نہ ہو. یہاں چل 2 وظیفہ ہو گئے دوستو, یہ 3 آیت ہو گئی. اور اس کے بعد چونکہ اللہ نے کہا حسبنا اللہ و نعم. اچھا ایک بات اور بھی سن لو, بہت سارے لوگ اس کے ساتھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے ساتھ نعم المولا و نعم النصیر پڑھاتے. میں ان کے ساتھ نہیں. یہ دونوں 2 جگہ کی آیتیں ہیں, گڈمڈ نہ کرو. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے مستقل اس پر کتاب لکھی ہے, حسبنا اللہ و نعم الوکیل مستقل ایک وظیفہ ہے, اس کے ساتھ اور کوئی. کیونکہ آپ لوگ کچومر کھانے کے عادی ہو نا, ٹماٹر, گاجر, مولی, دھنیا پتی, پودینہ, جی نیبو, لے منہ میں پانی آ گیا تھے, سب ہری مرچ. ہاں بھوپالی ہنس رہا ہے, سب کھانے کے عادی. اس تو قرآن کو بھی گڈ مت کر دیتے ہو. نہیں, تنہا پڑھو, تنہا حسبنا اللہ. اب میری طرف سے جن سندوں سے مجھے اجازت ہے, تم آپ سب لوگوں کو اجازت ہے, اور وہ لوگ جو سنیں گے اس بیان کو ان کو بھی میری طرف سے اجازت ہے. بھائی اللہ کا دین چھپا کے کیا کریں گے, اللہ تمہاری مشکلوں کو حل کر دے. 3 باتیں ہو گئی, چلو اس کو کل یہ موضوع ختم کریں گے. اب آخری ایک بات دیکھو دوستو, ہم عاجز ہیں. عاجز سمجھتے ہو؟ ناتوان. اللہ کی قسم. کس کی قسم؟ اللہ کی قسم. ایک بال بھی اپنے جسم میں اگانے پر میں قادر نہیں. اتنا عاجز ہوں جی, اتنا عاجز. آپ لوگ تگڑے ہو اور کہو گے مولوی صاحب ہم تو جا رہے ہیں جم میں, باڈی بلڈر ہیں, تو کیا ملک الموت تجھے ایک تھپڑ مار کے نہیں لے جائے گا؟ شاید تھپڑ بھی نہیں مارے گا, دیکھو گے تو پیشاب کر دو گے اور روح حوالے کر دو گے. بڑھتے ہو ہمارے سامنے ڈون, اور ملک الموت آ جائے گا ہو جاؤ گے 0 جی. تو اپنے امور کو, یعنی اپنے تمام ظاہر اور باطن کو, تمام احوال کو, تمام کیفیات کو, ہر وہ چیز جو آپ کو ستاتی ہے, چاہے وہ وسوسہ ہو, چاہے وہ گھر کا شقاق و نفاق ہو,
چاہے میاں بیوی کا جھگڑا ہو، چاہے بھائی بھائی کا لفڑا ہو، بیٹا کے ساتھ پھڈا ہو جی، بیٹی کے ساتھ کشاکشی ہو، کسی خاندان میں آپس میں الجھے ہوئے ہو جی، اس بات کا علم قطعاً ہمیں نہیں ہے کہ حق پر میں ہوں یا اگلا ہے۔ اپنی زبان سے اپنا فیصلہ نہ کرو، میں نے کئی دن کہا تھا، اپنی قیمت آپ اپنے کو خود مت لگاؤ، آپ کی قیمت وہ لگائے گا۔ کون؟ اللہ۔ ہم لوگوں میں غلطی یہی ہے، آئی ایم ویری ویری سپر مین، نائس مین، یہی نہ کہتا یہ بخار ہے، بخار یہ کیا ہے؟ ہاں، اس بخار کا تھرمامیٹر ہے قبر میں، وہاں جا کے پتا چلے گا کہ کیسے ہو اور کیا ہو۔ اپنی زبان سے کبھی بھی اپنی تعریف نہ کرو، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ آج کل لوگوں میں یہ بڑی کمی نہیں، مولوی صاحب آپ کو کیا پتا، میں اس سے بہت اچھا ہوں، لے یہ تو اللہ بتائے گا کہ تو اچھا ہے۔ قرآن کا کہو گے کیسے مولوی صاحب؟ قرآن سنو، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى۔ اپنے منہ میاں مٹھو نہ بنا کرو، اپنے آپ کو بہت پاک دامن نہ کہو۔ هُوَ أَعْلَمُ، اللہ جانتا ہے کہ تم میں تقوی والا کون ہے۔ ہمارے استاد تھے محترم، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، کہا کسی کو نہ ستایا کرو، شاید اس دل میں خدا ہو۔ ایک جملہ کہا، شاید اس دل میں خدا ہو۔ خدا میں نہیں بولتا ہوں، ابھی بول دیا میں نے، شاید اس دل میں اللہ ہو۔ چلو بابا، تو قرآن کریم نے ایک ادب سکھایا، کیا؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ بھی 100 دفعہ پڑھ دیا کرو، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي، اے اللہ میں نے اپنے سب کام تیرے سپرد کر دیے۔ میں نہیں جانتا ہوں کہ یہ ملین لگاؤں گا تو نفع ہوگا، کیونکہ میں دبئی میں جانتا ہوں کتنے لوگ لائے ملین باہر سے اور لگایا اور یہاں سے زیرو بن کے چلے گئے، اور کتنے لوگ آئے یہاں زیرو، گھڑی کا بیلٹ بیٹا ڈیرا کے مارکیٹ میں، اور اس وقت وہ ملٹی ملینئر ہیں، ان کو بھی نام جانتا ہوں، نام نہیں بتاؤں گا جی۔ تو تمہاری اپنی تدبیر، کامیاب ہو ناکام اس کو کون جانتا ہے، اور اگر معاملہ کس کے سپرد کرو گے تو اللہ قرآن میں سکھا رہا ہے۔ قرآن اصل میں بڑی اچھی چیز ہے نا دوستو۔ اور وہ فوض امری اللہ، میں سونپتا ہوں اپنا کام اللہ کو، بے شک اللہ کی نگاہ میں ہے سب بندے، کہاں نقصان کہاں نفع یہ ہوگا۔ یہ آیت کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ فَوَقَاهُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا۔ جی کیوں؟ یہ جو آیت بتائی گئی ہے، لاسٹ آیت جی، میں نہیں جانتا میرا دشمن کون ہے، دشمن کے فریب سے، قید یعنی عیاری اور مکاری سے میں بچ نہیں سکتا تھا۔ یہ آیت کو جو پڑھو گے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، تو جتنے قائدین ہیں، قید مطلب دھوکہ دینا، فرادی، عیار، مکار جی، ساحرین، معاندین، ظالمین، ان سب کو اللہ تمہارے راستے سے نمٹا دے گا۔ کیوں نمٹائے گا؟ کہ آپ نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، خود سلنڈر کر گئے تو اللہ آپ کو بلنڈر کر دے گا، اور اللہ کے سامنے بنو گے ہیرو تو اللہ کر دے گا زیرو۔ بس رہنے دو سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ بس ایک درس اس پر اور کل دیں گے، اس کے بعد آگے چلیں گے، یار لمبی بات ہو جاتی ہے، لمبا ہو گیا کتنا، اوہ چلو۔